قرآن 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 آسان درس قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق بکثرت احادیث مبارکہ وارد ہیں، اور اس کا کچھ بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے تحت تفسیر میں گزر چکا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے دکھائی دیں گے نا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کا ایمان کوئی مقبول و معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈر کی وجہ سے عذاب کو دیکھ کے یا فرشتوں کو دیکھ کے ڈر کی وجہ سے لا رہے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں، اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ کتابی یہ جو تورات زبور انجیل کو ماننے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانہ میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، یعنی نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبوت تو ختم ہوگی، بلکہ امتی بن کے آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق آپ حکم کریں گے، اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت سے ہوں گے۔ اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں، جو آپ نے پیچھے سنے ہیں، اور انہیں سب کو باطل فرمائیں گے اور دین محمدی کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دین ایک ہی ہوگا، دین اسلام ہوگا۔ آپ ان کو دعوت دیں گے دین اسلام کی، اگر تو وہ ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ یہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں یہودی عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہ نا جزیہ دیتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم رہتے ہیں تو یہ سال کا یا جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ جزیہ دیتے ہیں حکومت کو، جس وجہ سے اجازت دی جاتی ہے ان کو ملک پاکستان میں رہنے کی۔ اور یہ جزیہ جو ہے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تک ہے، آپ کے بعد وہ جزیہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو بھلے یہودی رہ بھلے نصارہ رہ، تو یہاں پہ رہ لے، نہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابھی یہودی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی اس آمد پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور اسی طرح سب آپ کے اللہ کا بندہ اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ 40 سال رہیں گے، سارے معاملات ہوں گے، اور پھر آپ دین اسلام کی اشاعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر گواہی دیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حق میں جو زبان تان کرتے رہے ہیں ان کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ نصارہ کے بارے میں انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا، یہ بھی بتائیں گے قیامت کے دن۔ اور خدا عز و جل کا شریک ہونا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن قرآن
قرآن آسان درس قرآن